السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جی تو ناول ہے ہمارا دل کے زخم۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ لاہور کی بارش بھری شام تھی، سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں اور ہواؤں میں بھٹکتی خوشبو نے شہر کو خواب سا بنا دیا تھا۔ اسی شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی، ہنا، نرم لہجے، معصوم آنکھوں اور خاموش فطرت والی۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی سے اترا ایک شخص، اونچا قد، گہرے نقوش اور چہرے پر وہ رعب جسے نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ تھا ارمغان، شہر کا مشہور بزنس مین مگر دل سے ٹوٹا ہوا انسان۔ ارمغان نے ہنا کو بارش میں بھیگتے دیکھا تو بولا، اگر اجازت ہو تو چھوڑ دو۔ ہنا نے انکار کیا، مگر اس کی نظریں اس کے لہجے کی سنجیدگی میں کھو گئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ ملاقات بس ایک اتفاق نہیں رہی۔ اگلے ہی ہفتے ارمغان کو احساس ہوا کہ ہنا کی خاموشی اس کے اندر کی تھکن کو سکون دے رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا مگر اس کے ماضی کے زخم اسے روک رہے تھے۔ دوسری طرف ہنا بھی اس شخص کے لہجے میں چھپی اداسی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اتنا مضبوط دکھنے والا انسان اندر سے اتنا تنہا کیوں ہے۔ دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی گئی مگر ارمغان ہر بار کچھ کہہ کر رک جاتا، جیسے اس کے دل کے دروازے پر کوئی زنجیر ہو جس کی چابی ماضی میں کہیں گم ہو گئی ہو۔ ایک دن ہنا نے پوچھ لیا، کیا آپ کسی کو بھول نہیں پائے؟ ارمغان مسکرایا، کچھ لوگ بھولے نہیں جاتے، بس دل کے زخم بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس لمحے بارش نے پھر شہر کو گھیر لیا اور ان دونوں کی کہانی بھی شروع ہو گئی۔ اگلی صبح ہنا یونیورسٹی پہنچی تو دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ کل کی باتیں، ارمغان کی اداس آنکھیں اور وہ جملہ، کچھ لوگ بھولے نہیں جاتے، اس کے دل میں گونج رہا تھا۔ وہ خود سے پوچھتی رہی کہ آخر ارمغان کے دل میں کون ہے جسے وہ بھلا نہیں پایا، مگر جواب ایک خاموشی تھی، جسے اس کے دل کے گرد بھی کوئی دیوار ہو۔ دوسری طرف ارمغان اپنے آفس میں بیٹھا ہنا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس لڑکی کے قریب نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کا ماضی بہت کڑوا، بہت دردناک تھا۔ 3 سال پہلے ارمغان کی منگیتر مائرہ ایک حادثے میں فوت ہو گئی تھی اور تب سے وہ زندگی سے منہ موڑ چکا تھا۔ محبت کا لفظ اس کے لیے زخم بن گیا تھا، مگر ہنا کی مسکراہٹ اس زخم پر مرہم سی لگتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی طرف کھنچتا جا رہا تھا۔ اس دن شام کو ارمغان نے ایک میسج کیا، کافی پیتے ہیں آج، بارش کا موسم ہے اور شاید کچھ باتیں دل سے نکلنی چاہیے۔ ہنا نے لمحہ بھر سوچا مگر پھر جواب دیا، شاید باتیں ہی دل کے زخموں کا علاج ہوتی ہیں۔ وہ دونوں شہر کے ایک خوبصورت کیفے میں ملے۔ ارمغان کے سامنے بیٹھتے ہی ہنا نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سے سائے ہیں، جیسے راتوں کو نیند نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، آپ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ ارمغان نے ایک لمبی سانس لی، کیونکہ شور میں جو کھو جائے وہ پھر خود کو ڈھونڈ نہیں پاتا۔ اس لمحے ان کے درمیان ایک ایسی خاموشی پھیل گئی
جس میں لفظوں سے زیادہ احساس بول رہے تھے۔ ارمغان نے پہلی بار دل کے دروازے پر لگا تالا کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ڈر رہا تھا۔ ڈر اس بات کا کہ اگر ہینا اس کے ماضی کو جان لے تو شاید وہ بھی اس سے دور چلی جائے۔ کافی ختم ہوئی، رات ڈھل گئی، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نیا احساس جنم لے چکا تھا۔ ہینا کے چہرے پر بارش کی بوند گری تو ارمغان نے آہستہ سے کہا، کاش ماضی کی طرح یہ آنسو بھی دھل جاتے۔ ہینا نے مسکرا کر جواب دیا، کچھ زخم وقت نہیں احساس بھر دیتے ہیں، اور یہ احساس اب ان کے بیچ جڑ چکا تھا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ بارش کو روکے 2 دن گزر چکے تھے، مگر ہینا کے دل میں جو احساس جاگ اٹھا تھا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کلاس میں بھی بیٹھتی تو خیال ارمغان کا آ جاتا، کھڑکی سے باہر دیکھتی تو ہر بوند میں اسے وہ لمحہ یاد آتا جب ارمغان نے کہا تھا، کاش ماضی کے آنسو بھی دھل جاتے۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان رابطہ بڑھنے لگا۔ کبھی وہ ہینا کو آفس سے پک کرتا، کبھی یونیورسٹی کے باہر کافی لے کر انتظار کرتا، مگر اس کی باتوں میں اب بھی ایک فاصلہ تھا، ایک ادھورا پن، جیسے وہ سب کچھ کہنا چاہتا ہو مگر خود کو روک لیتا ہو۔ ایک شام ارمغان نے اچانک کہا، کل آفس مت جانا، میں تمہیں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہینا حیران ہوئی، کہاں؟ وہ بس اتنا بولا، جہاں میرا ماضی دفن ہے۔ اگلے دن وہ دونوں شہر سے کچھ دور ایک پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ موسم سنہرا تھا، ہوا میں خوشبو تھی، مگر ارمغان کا چہرہ سنجیدہ۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک سفید بنگلے کے سامنے رکی۔ بنگلے کے گیٹ پر چمکتی تختی پر لکھا تھا، مائرا ولا۔ ہینا نے حیرت سے ارمغان کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے بولا، یہ میرا اور مائرا کا گھر تھا، وہ جسے میں ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا۔ ہینا نے دیکھا، اندر ہر چیز سجی ہوئی تھی، مگر جیسے وقت رک گیا ہو۔ دیواروں پر تصویریں، مائرا کی مسکراہٹ، اور ہر کمرے میں وہ خوشبو جو اب صرف یادوں میں رہ گئی تھی۔ ارمغان نے ایک تصویر کو چھوتے ہوئے کہا، ہم نے یہاں خواب دیکھے تھے، مگر ایک حادثے نے سب توڑ دیا۔ میں گاڑی چلا رہا تھا اور ایک لمحے کی غلطی نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ تب سے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکا۔ ہینا کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ اس کے قریب آئی، آہستہ سے بولی، یہ حادثہ تھا، سزا نہیں، مگر آپ نے خود کو قید کر لیا ہے۔ مائرا چاہتی تو یہی کہ آپ جئیں، کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے لیے۔ ارمغان نے پہلی بار ہینا کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی ترس نہیں تھا، صرف سچائی۔ وہ لمحہ ارمغان کے لیے ایسا تھا جیسے برسوں بعد دل نے پہلی بار سانس لی ہو۔ اسی لمحے ہوا کا ایک جھونکا چلا، مائرا کی تصویر دیوار سے گر کر فرش پر آ گری۔ ارمغان نے تصویر اٹھائی، دھیرے سے مسکرایا اور بولا، شاید اب وقت آ گیا ہے زخم بھرنے کا۔ ہینا خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نرمی، ایک محبت جھلک رہی تھی۔ ان کے درمیان پہلی بار وہ دیوار گر چکی تھی جو برسوں سے کھڑی تھی۔
اس دن کے بعد ارغمان کی زندگی میں جیسے کوئی نیا رنگ بھر گیا تھا۔ برسوں بعد اس کے چہرے پر وہ سکون نظر آیا جو مائرہ کے جانے کے بعد کبھی نہیں آیا تھا۔ ہنا سے باتیں کرتے ہوئے اب وہ خود کو ہلکا محسوس کرتا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ہنا کے لمس میں ماضی کو بھلانے نہیں بلکہ جینے کا حوصلہ ہے۔ ہنا بھی بدل چکی تھی۔ اب وہ ہر دن ارغمان کے لیے کسی بہانے سے وقت نکالتی۔ کبھی وہ آفس کی کافی لاتی، کبھی کسی نئے پروجیکٹ کے بہانے اس کے آفس آ جاتی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ جنم لے چکا تھا، مگر لفظ ابھی بھی نہیں بھولے تھے۔ ایک شام ارغمان نے ہنا کو فون کیا۔ آج تمہیں ایک جگہ لے جانا ہے، مگر وعدہ کرو ڈرنا نہیں۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، ڈرنے کی کوئی وجہ ہے بھی کیا؟ ہو سکتی ہے جب دل کی بات ہو۔ وہ اسے شہر کی بلند ترین پہاڑی پر لے گیا جہاں سے پورا لاہور چکمگاتا نظر آ رہا تھا۔ ارغمان نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی۔ یہ مائرہ کی نہیں، میری ہے۔ جب سے وہ گئی ہے میں نے اس میں صرف ایک ہی چیز لکھی تھی کہ میں اب کبھی محبت نہیں کروں گا، مگر تم نے اس وعدے کو توڑ دیا ہنا۔ ہنا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کے قریب آ کر بولی، کبھی کبھی زخموں کو بھرنے کے لیے محبت ہی واحد دوا ہوتی ہے۔ ارغمان نے اس کے چہرے کو دیکھا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر وہ ابھی بھی کچھ کہنے سے ہچکچا رہا تھا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ کال اسپتال سے تھی۔ ارغمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مسٹر ارغمان، آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، حالت نازک ہے۔ سب کچھ پلک جھپکتے بدل گیا۔ وہ ہنا کو گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے اسپتال کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ اس کے بھائی احمد کی حالت تشویشناک ہے اور حادثہ کسی کار کے سامنے اچانک آنے سے ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ گاڑی کی رجسٹریشن ہنا کے نام پر ہے۔ یہ سنتے ہی ارغمان کے قدم زمین میں جم گئے۔ وہ ہنا کی طرف مڑا، چہرے پر صدمہ اور بے یقینی۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہاری گاڑی؟ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نہیں جانتی ارغمان، وہ گاڑی میں نے تو تم سے ملنے کے لیے دوست سے لی تھی، مگر ارغمان کے دل نے سنے بغیر فیصلہ کر لیا۔ بس ہنا، جہاں محبت وہاں اب شک آ گیا ہے، اور شک دل کے سب سے گہرے زخم ہوتے ہیں۔ اس رات بارش نہیں ہوئی، مگر آسمان ضرور ہو رہا تھا، جیسے ایک بار پھر ارغمان کے دل کا موسم بدل گیا ہو۔ رات کے اندھیرے میں ہسپتال کے کوریڈور میں خاموشی کی ایک طویل لکیر پھیلی ہوئی تھی۔ ارغمان ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی ٹوٹا ہوا سکون واپس آ گیا تھا جو برسوں پہلے مائرہ کے بعد چھن گیا تھا۔ وہ خود سے پوچھ رہا تھا کہ کیا قسمت نے ایک بار پھر اس سے جینے کی وجہ چھین لی۔ دوسری طرف ہنا آنسوؤں میں بھیگی اسپتال کے باہر کھڑی تھی۔ دل بے چینی سے لرز رہا تھا۔ اس نے سب کچھ کھو دیا تھا، اعتبار، محبت اور شاید وہ رشتہ جو بھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا۔ صبح ہی تو ارغمان کے بھائی کو احمد کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔
ارغمان کمرے میں داخل ہوا۔ احمد نے کمزور آواز میں کہا، بھائی حادثہ میری غلطی تھی، سامنے آئی گاڑی رک گئی تھی، میں نے خود کو کنٹرول دیا، کسی سے ٹکر نہیں ماری۔ ارغمان کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، وہ خاموش کھڑا تھا، دل میں احساس جرم جیسے خنجر کی طرح چبھنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کل رات ہینا کو ایک لفظ کہے بغیر چلے جانے کو کہہ دیا۔ دوسری طرف ہینا گھر پہنچی تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ وہ کچھ نہ بولی، بس دل میں سوچتی رہی کہ محبت اگر سچی ہو تو ایک دن سچ ضرور بولتا ہے۔ اگلی صبح وہ اسپتال گئی، مگر ارغمان نے اسے دیکھ کر نگاہیں پھیر لی۔ وہ صرف اتنا بولی، میں تمہیں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی، مگر سچ کبھی نہیں چھپ سکتا، اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ کچھ دن بعد ارغمان کو احمد کی بات یاد آتی ہی دل نے کہا، شاید میں نے غلطی کی ہے، مگر انا نے جواب دیا، اب دیر ہو چکی ہے۔ تب ہی سے ہینا کا ایک پیغام ملا، میں جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے، تمہارے زخم پھر بڑھ جائیں، یہی دعا ہے۔ یہ جملہ ارغمان کے دل پر چاقو کی طرح لگا۔ اس نے فوراً گاڑی نکالی اور شہر کی اسٹیشن کی طرف دوڑائی۔ وہاں ہینا پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، آنکھوں میں اداسی مگر چہرے پر سکون۔ ارغمان نے آگے بڑھ کر کہا، مت جاؤ ہینا، میں نے تمہیں نہیں سمجھا، میں نے تم پر شک کیا، مگر سچ تو تمہاری آنکھوں میں تھا۔ ہینا کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ کبھی کبھی دل کا زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے ارمان، تم نے دیر کی مگر آئی تو صحیح۔ ارغمان نے آہستہ سے کہا، کیا تم واپس چلو گی میرے ساتھ؟ ہینا نے دھیرے سے جواب دیا، اگر وعدہ کرو کہ اب زخموں سے زیادہ زندگی کو یاد رکھو گے تو ہاں۔ ٹرین کا ہارن بجا، ہوا میں ایک نیا عہد گونج اٹھا، اور ارغمان نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، اب بس دل کا زخم نہیں، محبت کی داستاں باقی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر اس دن کے بعد ارغمان کی زندگی میں جیسے نیا جنم آیا تھا۔ وہ پہلے والا سنجیدہ اور اس اداس ارغمان اب نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب روشنی تھی، چہرے پر ایک نرمی، اور دل میں وہ سکون جو برسوں سے غائب تھا۔ ہینا کے آنے کے بعد اس نے زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے سہارے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مکمل ہو گئے تھے۔ مائرا ولا جو برسوں سے ویران تھا اب خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ ہینا کے آنے کے بعد وہاں ہنسی، محبت اور زندگی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ایک دن شام کو ہینا چھت پر بیٹھے تھے، آسمان پر سرخ دوپٹہ سورج دیکھ رہی تھی، سرخ ڈوبتا سورج دیکھ رہی تھی۔ ارغمان خاموشی سے آیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جانتی ہو، میں اکثر سوچتا تھا کہ دل کے زخم کبھی نہیں بھرتے، مگر اب لگتا ہے کہ وہ زخم دراصل راستہ ہوتے ہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو ہمارے نصیب میں لکھی ہو۔ ہینا مسکرا کر بولی، محبت کبھی ادھوری نہیں ہوتی ارغمان، بس وقت پر پوری ہوتی ہے۔ اس لیے اسی لمحے ارمغان نے جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی، آنکھوں میں نمی تھی مگر ہونٹوں پر ایک سادہ سی مسکراہٹ۔ یہ محبت ماضی کے زخموں کی مرہم نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ کیا تم میری زندگی کا وہ حصہ بنو گی ہمیشہ کے لیے؟ ہینا کی آنکھوں میں آنسو چمکے،
دل دھڑکا اور وہ صرف اتنا بولی، یہ دل اب تمہارا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اسی شام سورج ڈوبا ضرور، مگر ان کی محبت نے ایک نیا سورج طلوع کر دیا۔ چند ماہ بعد وہ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ ارمغان نے ہینا کے ماتھے بوسہ دیا اور دھیرے سے کہا، اب نہ کوئی زخم ہے نہ درد، صرف محبت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ مائرا ولا اب ہینا ولا بن گیا تھا۔ وہ اس کے ہر کونے میں وہ ہنسی گونجتی تھی جس کا وعدہ وقت نے آخر کار پورا کر دیا۔ یوں کہانی کا اختتام نہیں ہوا، بلکہ محبت نے ایک نئی صبح جنم دی، جہاں دل کے زخم بھر گئے اور زندگی ایک خوبصورت افسانہ بن گئی۔